والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت توفیق سے آج دوسرا پارہ تلاوت کیا گیا۔ دوسرے پارے کے شروع میں قبلے کی طرف چہرہ کرنے کے احکامات بیان ہوئے۔ مسلمان جب مکہ المکرمہ میں تھے بیت اللہ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے، جب مدینہ منورہ میں آئے حکم ہوا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے۔ 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف چہرہ رہا، بعد میں حکم ہوا کہ بیت اللہ کی طرف چہرہ موڑ لو۔ اب صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دلوں میں خیال آیا کہ ان 16 مہینوں میں جو مسلمان فوت ہو گئے ان کی نمازوں کا کیا بنے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ سوال کس چیز کا تھا؟ نماز کا۔ تو جواب کیا آیا؟ اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ کیا مطلب؟ ایمان نماز ہے اور نماز ایمان ہے، جس میں نماز نہیں سمجھ لو اس میں ایمان نہیں۔ یہ قرآن میں ہے، سورۃ بقرہ آیت نمبر 144 وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ ایمانکم، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہاں ایمان کا لفظ کس کے لیے آیا ہے؟ نماز کے لیے۔ نماز ایمان، ایمان نماز، ایمان ہے نماز ہوگی، اور اگر نماز ہے تو ایمان ہوگا، اور اگر نماز نہیں تو اپنے آپ کو مومن کہے، یہ اس کی خام خیالی ہے، بہت بڑی اس کی غلطی ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب کو چھپا جاتے ہیں۔ سیدھا سیدھا آیت میں مسئلہ لکھا ہوا ہے، لیکن اس آیت کو چھپا جاتے ہیں، کبھی بھی نماز میں نہیں پڑھتے، درس نہیں دیتے، جمعے میں نہیں پڑھتے، تراویحوں میں تو تیز پڑھ جاتے ہیں تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے، لیکن عام طور پر کبھی بھی اس کی تلاوت نہیں کرتے۔ بہت ساری آیات ایسی ہیں، کسی سے کہو یار یہ پڑھو، یہ چند لوگ جانتے ہوں گے۔ ایک آیت ایسی تھی، یہ بورڈ والا چوک، وہاں سائن بورڈ پہ ایک شخص نے لکھوائی، اس آدمی پہ مقدمہ کر دیا گیا کہ یہ وہ آیت لکھتا ہے جو ہمارے عقیدے کے خلاف ہے، اس آیت کو اتارا جائے، اور اتار دی گئی وہ آیت، کیونکہ یہ آیت ہمارے عقیدے کے ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، جو لوگ اللہ کی نازل کردہ کتاب کو چھپاتے ہیں، اویزا نہیں ہونے دیتے، چھپاتے ہیں، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور تھوڑی قیمت، تھوڑا مال لوگوں کا بٹورتے ہیں، أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارِ، ان کے پیٹ میں جو کھانا جا رہا ہے نا، یہ جہنم کی آگ جا رہی ہے۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، روز قیامت میرے اللہ ان لوگوں سے کلام نہیں کریں گے۔ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، ان کو گناہوں سے پاک نہیں کریں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے المناک عذاب ہے۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت بیچ کر گمراہی خرید لی، ہدایت دے کر گمراہی خرید لی، ایسے بد نصیب ہیں۔ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ، انہوں نے مغفرت دے کر عذاب لے لیا، ہدایت دے کر گمراہی لے لی، کس قدر ان کو صبر کرنا پڑے گا جہنم میں۔ پھر اللہ رب العزت نے آگے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ،
اور جب میرے بندے اے نبی علیہ السلام آپ سے سوال کریں میرے بارے میں، اب عبارت جملہ مکمل کیسے ہونا چاہیے؟ جب میرے بندے آپ سے پوچھیں میرے بارے میں تو جملہ یہ ہونا چاہیے تو آپ ان کو بتا دو کہ میں قریب ہوں۔ جملہ تو ایسے بنتا ہے نا، سوال کس سے ہوا؟ نبی علیہ السلام سے۔ کیا کس نے؟ صحابہ نے۔ کس کے بارے میں؟ اللہ تعالیٰ کے بارے میں۔ سوال کیا تھا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیں ہمارا رب اگر عرشوں پر ہے، دور ہے تو ہم اونچی اونچی پکاریں، اور اگر قریب ہے تو آہستہ آہستہ بھی پکار لیں۔ اب سوال ہوا نبی علیہ السلام سے، جواب کس کو دینا چاہیے تھا؟ نبی علیہ السلام۔ اور یہ قرآن کا اسلوب ہے، اسی صفحے کے آخر میں ہے یسألونک عن الاہلہ، اے پیغمبر علیہ السلام وہ آپ سے سوال کرتے ہیں یہ چاند چھوٹا اور بڑا کیوں ہوتا ہے، سورج تو اکٹھا ایک جیسا رہتا ہے۔ کل آپ جواب دے دیں، ہی مواقیت للناس، یہ لوگوں کی تاریخ بتانے کے لیے۔ یسألونک عن الساعہ ایان مرساہا، وہ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی۔ کل، اے پیغمبر علیہ السلام آپ بتاؤ کہ اس کا علم اللہ کے پاس۔ یسألونک عن المحیض، وہ ایام کے بارے میں سوال کرتے، کل ان کو بتا دو وہ گندگی ہے، اس میں عورت کے قریب نہ جاؤ۔ یعنی قرآن میں جہاں جہاں بھی سوال کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے اسلوب کیا اپنایا؟ کل، آپ کہو، آپ کہو، آپ کہو۔ لیکن جب رب کو پکارنے کی باری آئی، یہ آیت اپنے گھروں میں جا کر کھول کر پڑھے، 186 نمبر، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں، پھر آپ کو بھی بتانے کی ضرورت نہیں، فَإِنِّي قریب، میں خود ہی بتاتا ہوں کہ میں قریب ہوں۔ جب سوال میرے بارے میں ہو اور دعا کا ہو تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مسئلہ بتانے میں بھی کسی کا واسطہ، جب مسئلہ بتانے میں واسطہ نہیں تو دعا میں واسطہ وسیلہ کہاں سے آگے؟ پورے قرآن میں جتنی دعائیں ہیں، ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں بیٹا تجھے سبق یاد ہوگا کیا پڑھا کر، ربی زدنی، اس بچے کی رب سن لیتا ہے، اس کے کہتے ہیں تیرا سینہ کھلے گا، پڑھ ربی شرح لی، ڈائریکٹ سن لیتا ہے نا۔ ہم اسے کہتے ہیں میرے لیے دعا کرنی، رب ارحمہما کما ربیانی، ہم اسے کہتے ہیں بیٹا یہ دعا یاد کر، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی، ہم اسے کہتے ہیں بیٹا یہ دعا کر ربنا آتنا فی الدنیا۔ اگر وہ بچہ کہے ابو آپ مجھے کہتے ہو چھت پہ جانے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے، تو جو دعائیں مجھے یاد کروا رہے ہو ان کی سیڑھی کہاں ہے؟ اس میں بھی تو ڈائریکٹ ہی ہے نا، ان کی سیڑھی کہاں ہے؟ تو اگر میری یہ دعائیں رب تعالیٰ ڈائریکٹ قبول کرے گا تو آپ کی کیوں نہیں کرے گا؟ یہ قرآن کی دعائیں ہیں اور یہ قرآن کا اسلوب ہے۔ اور جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو میں خود بتاتا ہوں کہ میں قریب ہوں۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کچھ صحابہ، کچھ عظیم ہستیاں ایسی ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے اپنی جانوں کو بیچ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ کی رضا مل جائے، میری جان جاتی ہے تو چلی جائے، مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ جن صحابہ نے ہجرت کی، اولادوں کو چھین لیا گیا، مال بھی اتار لیا گیا، بیوی بچوں کو بھی جدا کر دیا گیا، جس سواری پہ سوار ہو کے مکہ چھوڑ رہے تھے اس سواری سے اتار لیا گیا، اور جو جسم پہ لباس پہنا تھا قمیض کو بھی اتار لیا گیا، لیکن اولاد، والدین، مال، دولت، سواری، لباس سب کچھ اتارے جانے کے بعد اس نے اپنا راستہ نہ رکنے دیا بلکہ نکل پڑے، یہ اپنی جانوں کو بھی اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ کا موقع ہے، صفیں بن رہی ہیں، اس طرح جولی، یہ دیکھ جولی کے اندر نا کھجورے ہیں، تکلف کوئی نہیں، پلیٹاں صاف پلیٹاں نا، جولی چ کھجورا پائیاں کھا رہے ہیں۔ ادھر سے آواز آئی قوموا الی جنت ارضها السماوات والارض، ارے آؤ اس جنت
جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر، کان میں آواز پڑی، حضور کی طرف دیکھا اور مسکرا کے پوچھا حضور جنت میں کھجوریں ملیں گی؟ فرمایا ہاں۔ تو فرمایا اگر جنت میں ملیں گی تو یہاں کھانے کی ضرورت کیا ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کھاتے کھاتے دیر کر دوں۔ اپنی قمیض کو چھوڑا، تلوار کو میان سے نکالا، میان کو زمین پہ پھینکا، وہ جانتے تھے دوبارہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، تلوار لی، دشمن کی صفوں میں گھسے، ان کو قتل کر کے جہنم میں بیچتے ہوئے شہید ہوئے۔ میرے آقا کی زبان ہلی، آسمان سے وحی آئی، فرمایا اللہ کی قسم میں دیکھ رہا ہوں عمیر جنت کے باغ میں جا کر کھجوروں کو اتار کے کھا رہا ہے۔ کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے اپنی جانوں کے سودے کر دیتے ہیں۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ اپنے ایسے بندوں سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ مرضی کا اسلام، مرضی کا دین، چونکہ مجھے یہ اچھا لگتا ہے، یہ مولوی صاحب بڑے اچھے ہیں، میرے مطلب کی بات کرتے ہیں، مولوی صاحب مجھے اچھے نہیں لگتے کیونکہ میرے مطلب کی بات نہیں کرتے۔ میں سود کھاتا ہوں، اے مولوی صاحب ہر جمعہ سود تے پڑھا دے، انہوں کو کام ہی کوئی نہیں۔ اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے راستوں کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن۔ اس پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے طلاق کے مسائل کو بڑی تفصیل سے ڈسکس کیا ہے۔ ایک آیت الطلاق مرتان، یہ آیت نمبر 229 ہے۔ الطلاق مرتان، طلاق وقفے سے ہے، مرتان عربی سمجھنے کے لیے مرتان کا مطلب ہوتا ہے ایک کام کیا، تھوڑا سا وقفہ دیا، پھر کام کیا، اکٹھے کو مرتان نہیں کہتے۔ مثلا میں بولتا ہوں طلاق طلاق، یہ مرتان نہیں ہے، یہ اسنان ہے، مرتان نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ تم 3 مرتبہ اجازت لو، کسی کے دروازے پر جاؤ تو کتنی مرتبہ اجازت لو؟ تو اگر کوئی آدمی کہے ٹک 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 میں للی ہوں نہیں کھولن دیا چلنا، اس طرح ہوگا نہیں، ایک مرتبہ ہوئی، تھوڑی دیر رکے گا، پھر دے گا، پھر تھوڑی دیر، جب تک درمیان میں وقفہ نہ ہو اس وقت تک مرتن بعد مرتن نہیں ہوتا۔ طلاق دینے کا اصل مسنون طریقہ کار کیا ہے اکثریت کو پتہ ہی نہیں۔ یہ بڑا المیہ ہے، نکاح پڑھانا ہو تو مولوی صاحب کے بغیر ہوتا ہی نہیں، تو طلاق ہو جلدی۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، نکاح کے لیے مولوی صاحب چاہیے، حالانکہ بندہ آپ بھی تو پڑھا سکتا ہے کہ نہیں، کہ نہیں مولوی صاحب جو طلاق دینی ہوندی اس وقت مولوی صاحب کی ضرورت۔ طلاق کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں 99.99 طلاقیں غیر مسنون ہو رہی ہیں۔ طلاق کا مسنون طریقہ یہ ہے، عورت اپنے ایام سے فارغ ہو، اس فراغت کے بعد میاں بیوی کی آپس میں ملاقات نہ ہو، اور یہ 2 گواہوں کو بٹھا کر ان کے سامنے کہے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ یہ ہے طلاق کا مسنون طریقہ، اور ایک مرتبہ دینی ہے بس۔ عورت ایام سے پاک ہو، ہمارے ہاں اس کا خیال، اور اس پاکی کے اندر ان دونوں کی آپس میں ملاقات نہ ہوئی ہو، اور 2 گواہ بنا کر کتنی مرتبہ کہے گا؟ ایک مرتبہ طلاق بس۔ اب اس کے بعد عورت اپنے اسی خامند کے گھر میں رہے گی، کیونکہ ایک طلاق کے بعد بھی عورت خامند کی بیوی ہی ہوتی ہے۔ ابھی نکاح ٹوٹنا شروع ہوا ہے، مکمل ٹوٹا نہیں ہے۔ 3 مہینے تک وہ عورت خامند کے گھر، یہ 3 مہینے ہم ذرا اشارتاً کہہ دیتے ہیں، ویسے 3 ایام ہیں، 3 مینسز ہیں، 3 پیریڈ ہیں۔ بسا اوقات 2 مہینوں میں بھی ہو سکتے ہیں، 4 مہینوں میں بھی ہو سکتے ہیں، 8 مہینے بھی لگ سکتے ہیں، بیماری کی وجہ سے کم اور زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اصل کیا ہے؟ 3 پیریڈ۔
طلاق دی اور وہ عورت اپنے اسی خاوند کے گھر میں رہے، نہ خاوند نکالے اور نہ ماں باپ لے کر جائیں، 1 مہینہ گزر جائے، دوسرا مہینہ گزر جائے، تیسرا مہینہ، اگر اس کے درمیان صلح نہیں ہوئی تو 3 پیریڈ ختم ہونے کے بعد وہ عورت یہاں سے چلی جائے گی۔ کبھی آپ نے ایسی کوئی طلاق دیکھی؟ میں نے تو زندگی میں کوئی نہیں دیکھی کہ ایسی طلاق ہوئی ہو اور عورت، اور اگر ایسا کرنا شروع کر دے اللہ کی قسم کہ عورت کو اس کے گھر سے نہ لے کر آؤ، میاں بیوی اسی گھر میں رہیں، یا اس کے کپڑے استری کرتی رہے، یا اس کا کھانا بناتی رہے، یا اس کے لیے سارے سنورتی رہے اور سارے کام کاج کرتی رہے، تو کیا 3 مہینوں میں میاں اور بیوی کے آپس میں صلح نہیں ہو جائے گی؟ خاندان آ کر صلح نہیں کروا دے گا؟ جو لوگ تیلی لگانے والے اور ان کو اجاڑنے والے ہیں وہ سب مر نہیں جائیں گے؟ یہ مسنون طریقہ تھا، لیکن افسوس آج ہمیں اس پر عمل نظر نہیں آتا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، اگر اکٹھی 3 طلاقیں کہہ دی جائیں تو وہ شریعت میں گناہ ہے۔ گناہ ہے، کہنے والے کو گناہ ہوتا ہے، لیکن وہ واقع ایک ہوتی ہے، وہ ایک واقع ہوتی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آپ کے دور میں، ابو بکر رضی کے دور میں، عمر رضی کے شروع کے دور میں کوئی بندہ اکٹھی 3 طلاقیں دے دیتا تو وہ ایک شمار ہوتی تھی، لیکن کہنے والے کو ڈانٹا جاتا، گناہ سے ڈرایا جاتا تھا۔ اب میرے کچھ دوست کہتے ہیں نہیں جی 3 واری کہتے پھر 3 نہیں ہوئی نا، تو ان کو پھر قبول کی 9 واری کیا سی؟ قبول ہے تو نکاح کتنے ہوئے؟ 1۔ تو اے 3 واری کہتے کنی ہوئی؟ 3۔ تو جی بندے نے 7 واری کہتا دے 7، تو 3 تے دیاں، تو جو آگے کرے گا وہ بھی ایڈوانس ہی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہے۔ 1 مرتبہ کہنا ہے، اس سے زیادہ جتنی مرتبہ کہے گا وہ گناہ ہوگا۔ اب طلاق ہو گئی تو اس کی عدت کتنی ہے؟ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوء، اس کی عدت 3 مینسز ہیں۔ اس عدت کے دوران بیوی کہتی ہے میں نہیں رہنا، لیکن اگر خاوند 1 مرتبہ بھی کہہ دے نا میں رجوع کرتا ہوں، بیوی مانے یا نہ مانے رجوع ہو گیا، وہ اس کی بیوی ہے۔ یہ آیت نمبر 228، وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ، عدت کے اندر خاوند کو زیادہ حق ہے، اگر وہ چاہے تو وہ رجوع کر لے۔ خاوند نے صرف یہ کہہ دیا نا میں اپنی بات سے رجوع کرتا ہوں۔ رجوع کے لیے میاں بیوی کی ملاقات ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے خاوند دوسرے ملک ہو، طلاق بھیجی، اب رجوع کرنا چاہتا ہے، زبان سے کہہ دے رجوع ہو گیا۔ اور اگر یہاں زبان سے نہیں کہتے، آپس میں مل لیتے ہیں تو وہ ملنا بھی رجوع ہے اور زبان سے کہنا بھی رجوع ہے۔ کسی ایک طریقے سے رجوع ہو جائے تو خاوند کی بات معتبر ہوگی۔ اب وہ عدت ہوتی ہے، بسا اوقات عدت گزر جاتی ہے، میاں بیوی جو پہلے تھے اب وہ دوبارہ آپس میں ملنا چاہتے ہیں۔ طلاق کے بعد اگر عدت کے اندر دوبارہ آپس میں رجوع کرنا چاہیں تو کوئی ان کے اوپر کفارہ فدیہ کچھ نہیں، 3 مہینے کے اندر وہ کہ میں نے رجوع کیا ہو گیا۔ لیکن اگر 3 مہینے گزر گئے، طلاق دی تھی 1 یا دی تھی 2 اور مہینے گزر کے 3، اس سے بھی زیادہ ہو گئے، 3 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، اب وہ پھر آپس میں اگر نکاح کرنا چاہیں تو دوبارہ آپس میں کیا کر سکتے ہیں؟ نکاح۔ اب بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ عورت بھی چاری ہوتی نکاح ہو جائے، مرد بھی چارہ ہوتا نکاح ہو جائے، لیکن پرا کہندے خبردار اگر تو ادنا نکاح کیتا اسی پھر تیرا بوا بند کر دیں گے، تیرا مرنا جینا ختم، یہ ہے وہ ہے۔ ان کو سمجھایا آیت نمبر 233 میں وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب تم عورتوں کو طلاق دے دو ان کی عدت ختم ہو جائے، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، تو اگر وہ اپنے خامدوں سے دوبارہ نکاح کرنا چاہتی ہیں تو اے وارثو، اے سرپرستو، تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم نے ان کو روکنا نہیں ہے۔ ایک صحابی تھے معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنی ہمشیرہ کا نکاح اپنے دوست کے ساتھ کر دیا،
دوست نے طلاق دے دی، اس کو بڑا غصہ آیا، میں نے تمہیں اپنا دوست بنایا، تو نے طلاق دے دی۔ اب وہ طلاق ہو گئی، عدت ختم ہو گئی، اب وہ پھر دوبارہ رجوع کر کے دوبارہ نکاح کرنا چاہتے تھے۔ اس صحابی نے کہا اللہ کی قسم میں نے اپنی بہن کا نکاح اب دوبارہ تیرے ساتھ نہیں کرنا۔ تو آسمان سے یہ قرآن اترا، خبردار تم ان کو منع نہیں کرو۔ انہوں نے پھر دوبارہ اپنی ہمشیرہ کا نکاح کر دیا۔ وہ قرآن سنتے تھے فوراً مان جاتے تھے۔ اب جب تم نے ایک طلاق دے دی یا 2 طلاقیں دے دی تو آپس میں رجوع ہو سکتا ہے، لیکن اگر 3 دے دی وقفے سے 3 دے دی تو یہ آیت نمبر 230 ہے، اور یہ آخری، اس کے بعد ہم اپنا ختم کرتے ہیں۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، اگر تیسری طلاق بھی دے دی تو یہ عورت اب اس خاوند کے لیے کبھی حلال نہیں ہو سکتی۔ ایک دی ہوتی عدت کے اندر بغیر نکاح کے رجوع، عدت کے بعد نکاح کے ساتھ۔ 2 دی ہوتی عدت کے اندر بغیر نکاح کے اور عدت کے بعد نکاح کے ساتھ۔ 3 جب دے دی تو عدت کے اندر بھی نہیں ہو سکتا اور عدت کے بعد بھی۔ فلا تحل له، یہ اس کے لیے حلال ہی نہیں ہوگی۔ حتی تنکح زوجا غیرہ، حتی تنکح، حتیٰ کہ وہ عورت کسی اور خاوند سے کیا کرے؟ تنکح، نکاح کرے۔ نکاح اور حلالہ دونوں میں فرق ہے۔ حلالہ کیا ہے؟ جز وقتی، طے ہوتا ہے پہلے ہی، 3 دن 4 دن 5 دن طے ہوتا ہے حلالہ۔ اور نکاح کیا ہوتا ہے؟ نکاح میں دعا ہوتی ہے یا اللہ ان کو ساری زندگی اکٹھے فرما، اور حلالے میں ہوتا ہے یا اللہ ان کو جلدی جدا فرما۔ نکاح کے اندر انسان اس کو، اس کے کاروبار کو، اس کے ماں باپ کو، اس کے بہن بھائیوں کو، اس کے خاندان کو دیکھتا ہے، اور حلالے میں ہوتا ہے کسی کو پتا نہ چلے۔ یہ فرق ہے نا۔ نکاح کے اندر انسان سب کو خوشی سے بتاتا ہے اور اپنے خاندان والوں کو بلاتا ہے، اور حلالے میں کوئی بھی بتانے کے لیے روادار، اور اگر کوئی پوچھے تو یہ غصہ کر جاتا ہے۔ نکاح کرنا ہے، حلالہ نہیں۔ شریعت نے کہا ہے اگر 3 طلاقیں ہو گئی ہیں تو یہ عورت کسی اور جگہ پہ نکاح کرے، اگر اس کے بعد اس کو طلاق ہو گئی یا اس نے خلا لے لیا تو پھر یہ پہلے خاوند کے پاس آ سکتی ہے، لیکن نکاح کرتے وقت نیت خراب نہیں ہونی چاہیے۔ نکاح کرتے وقت چاہے اگلے دن ہی طلاق ہو جائے، لیکن نکاح کرتے وقت نیت خراب، اور اگر نیت خراب ہو گئی، واپس آنے کا ارادہ ہوا تو وہ حلالہ ہے۔ اور سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے اللہ نے حلالہ کرنے والے اور کروانے والے پر، جس کے لیے کیا جا رہا ہے اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ اچھا اب یہ نا اللہ تعالیٰ نے کہا تم نے ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی۔ انہوں نے کہا یس، کیا کریں گے؟ گڑھا کھودیں گے، مچھلی آئے گی، اوپر ڈھکن دے دیں گے۔ اللہ کی قسم میں ہاتھ بھی نہیں لایا، نہیں نہ پکڑی انہوں نے۔ لفظی طور پر دیکھو تو نہیں پکڑی۔ اللہ نے کہا مجھے دھوکہ دینا چاہتے ہو، مذاق کرتے ہو میرے سے، فراڈ کرتے ہو، بندر بنا کے رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے، ان کی شکلیں بدل دی۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا نکاح کرنا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 3 طلاقیں ہو جائیں تو کیا کرنا ہے؟ کہا اچھا 2 دن بعد سے نکاح کر لینے، 3 دن بعد سے نکاح کر۔ تو یہ بھی نکاح کو ہیلا بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہفتے کو نہیں پڑھنی، جب پڑھیں گے نہیں لیکن کوئی نہ کوئی راستہ ضرور کڈیں گے پڑھن دا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا نکاح کرنا ہے، حلالہ نہیں۔ تو انہوں نے کہا چلو اسی حلالے کے ذریعے ظاہری طور پر نکاح کریں گے اور ویسے ہم حلالہ کریں گے۔ یہ حرام ہے۔ اپنے گھروں کو ایسے کام سے بچائیں، کتاب و سنت کے ساتھ جڑیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا سننا سنانا قبول فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔